الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد وقال الله تعالى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوا من بعدي غرضا ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی جس سے بے شمار انگنت کا تعداد ثنا جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہمیں اس انتہائی پرفتن دور میں بھی صحیح فکر سے
صحیح منہج سے، صحیح مسلک سے آراستہ کیا ہے۔ آج کی انسانی عقل، انسانی علم جن فتنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے حق بات تک پہنچنا از حد مشکل ہو چکا، اللہ کا بے پناہ احسان، اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اس نے ہمیں صحیح الفکر، صحیح العقیدہ بنایا ہے۔ اسی سے دعا اور درخواست ہے ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی اسی عقیدہ و منہج کی نہ صرف استقامت عطا فرمائے بلکہ اس کی آبیاری کرنے والوں میں سے بنا دے۔ درود و سلام کی امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگہ بہت زیادہ اور آواز کلیئر بھی بن گئی۔ گزشتہ خطبہ آپ نے سنا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، اسی کا یہ دوسرا حصہ ہے جس میں آپ کے بارے میں جو تصورات اور جو شبہات آپ کی محبت کے نام پر ڈالے جاتے ہیں، اور پھر جس طرح سے عالم اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف، دین اسلام کے خلاف، مشاہیر اسلام کے خلاف جو فریب کاری، جو دجل پھیلایا جاتا ہے اور جس سے عامی افراد کا ذہن متاثر ہوتا ہے اور ان کے اندر لامحالہ دو میں سے کسی ایک طبقے کی محبت اور ایک کی نفرت اور بغض اپنے ڈیرے جما لیتے ہیں۔ اس صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے، اس سے نکلنے کے لیے اور اس میں واضح رہنمائی کے لیے ہم جو دین کے ذمہ دار ہیں، کسی نہ کسی مسلک پر پہرےدار ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ تک ان حقائق کو پہنچانے کی کوشش کریں اور آپ کے سامنے حق بیان کر دیں تاکہ آپ واضح طور پر واضح راستہ اختیار کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے تھے یا ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی جان کو، اپنے نفس کو اللہ کی رضا کی خاطر فروخت کر دیا ہوتا ہے، بیچ دیا ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ کے ذمے لگا دیتے ہیں، اپنا آپ بیچ ڈالتے ہیں اللہ کے سامنے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ فرماتا ہے اللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر انتہائی شفقت کرنے والا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے لیے آج مسلسل یہ ورد کر لیں، ہر صحابی اور بالخصوص سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً ان صاحبان میں سے ہیں، ان افراد میں سے ہیں، ان محبوب لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی جان کو، اپنی صلاحیت کو، اپنے وقت کو، اپنے مال و اسباب کو، اپنی پوری زندگی کو اللہ کی رضا کے کاموں میں صرف کر دیا، اپنے آپ کو فروخت کر دیا، جو بے ریا تھے اور جن کی بے ریائی کا آسمان سے اعلان ہوتا ہے، جو بے نفس تھے اور جن کی بے نفسی کا آسمان سے اعلان ہوتا ہے۔ اللہ نے خود اعلان فرمایا، یہ حدیبیہ والوں کے لیے خاص طور پر اعلان فرمایا تھا کہ ہم نے ان پر اپنی رضا کو نازل کر دیا ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان افراد میں، ان احباب میں جو حدیبیہ میں تھے ان میں شامل تھے، نہ صرف شامل تھے بلکہ حدیبیہ کے معاہدے کے کاتب تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کے لیے بیچ ڈالا ہو، اور ان میں سے بھی اللہ اور اس کے رسول کے بھی محبوب سیدنا علی رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ پروپیگنڈے کرنا اور اس طرح سے یہ تاثر دینا کہ گویا حکومت اور جائیداد ہی سب سے بڑی خواہش تھی ان کی، یہ تاثر کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ دوسری بات، دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ نجم سے، وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اور اللہ فرماتے ہیں انہیں علم سے کوئی لینا دینا، کنہیں؟ یہ جو فریب کار ہیں، یہ جو امت کے اندر افتراق اور انتشار پھیلانے والے ہیں، انہیں علم سے کوئی تعلق نہیں، ان کا واسطہ ہی کوئی نہیں علم سے، یعنی وحی سے ان کو لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اور انہیں اس بات کا کچھ علم نہیں، انہیں کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ اگر پیروی کرتے ہیں تو وحی کی پیروی نہیں کرتے، یہ علم کی پیروی نہیں کرتے، یہ تو صرف اور صرف وہم کی پیروی کرتے ہیں، گمان کی پیروی کرتے ہیں، اندازے اٹکل پچو اپنی طرف سے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ صرف گمان پر کھڑے ہیں۔ یعنی آج کے دور دیکھ لیجئے، آج 1200-1300 سال کے بعد جو ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے اور جس انداز سے یہ کمنٹریز کر رہے ہوتے ہیں وہاں کے حالات پر، خلافت کے لینے دینے پر، ملنے ملانے پر، اور جس طرح سے کوئی روایت نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی نص نہیں، نہ کوئی قرآنی آیت ہے، نہ کوئی حدیث پاس ہے، بس خیال ہے ان کا، اپنے خیال کے مطابق مختلف دلائل تراشتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یتبعون الا الظن، یہ صرف اپنے گمان کے پیچھے ہیں، اپنے وہم کے پیچھے ہیں، اور گمان اور وہم اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، حق کے مقابلے میں گمان کی کوئی حیثیت ہوا کرتی؟ حق کے مقابلے حق کیا ہے؟ دلائل شرعیہ۔ حق کیا ہے؟ کتاب و سنت۔ حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل ہونے والا قرآن اور آپ کی زبان نبوت سے لکھنے والے فرامین، یہ حق ہے۔ اس حق کے مقابلے میں یہ حق جس کو جتنا بڑا کرتا ہے اتنا ہی بڑا ماننا پڑے گا، اور یہ حق اگر کوئی حق اعلان نہیں کرتا ہے تو ساری کائنات مل کر بھی وہ حق کسی کو دے سکتی۔ حق صرف اللہ کی کتاب ہے اور محمد رسول اللہ کا فرمان۔ اب اس کی اتباع کیجئے اور دیکھیے گا ذرا، میں آپ کے سامنے کچھ نکات عرض کرنے لگا ہوں، ہم نے اس کی بنیاد ابتدا پچھلے خطبہ میں رکھ دی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کا کوئی انکار کر سکتا؟ آپ کی محبت سے کوئی دستکش ہو سکتا؟ آپ کی محبت نہیں، اس دل میں وہ نفاق سے بھرا ہوا دل ہے۔ اور میں آپ سے پچھلی دفعہ بھی کہہ چکا اور آپ کے ذریعے سے اہل سنت عوام، اہل حدیث عوام سے کہتا، رد عمل میں بھی کبھی سیدنا علی کے بارے میں دل میں ذرا سی بھی تنگی نہ لانا۔ ان کی وجہ سے وہ مشکل کشا بنائے، وہ خالق و مالک مختار کل بنائے، تمام نبیوں سے افضل جانے، اللہ ہی بنا دے، تب بھی سیدنا علی کا کوئی قصور نہیں ہے کہ ان کے بارے میں ذرہ برابر بھی دل کے اندر کسی طرح کی تنگی آ جائے۔ یہ بات از حد ضروری، اس لیے کہ میرا اور آپ کا ایمان اس پر جڑا ہوا ہے، اس پر ایمان کی ساکھ قائم ہے کہ میں اور آپ کہیں رد عمل میں جواب دیتے ہوئے انصاف کے تقاضوں کو فراموش نہ کر بیٹھیں اور سیدنا علی کی حیثیت کو گھٹانا نہ شروع کر دیں۔ لیکن بڑھانے کی بھی ایک حد ہے، توجہ ہے، ادھر دیکھیے، بڑھانے کی بھی بولیے حد ہے، حد ہے، اور ہر کسی کی حد ہے۔ ارے حد سے تجاوز کرو اللہ کے نبیوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں۔ علی رضی اللہ تعالی نبی، بولیں بولیں، علی رضی اللہ تعالی نبی نہیں ہیں، اللہ کے ولیوں میں سے ولی ہیں، رسول اللہ کے ساتھی ہیں، آپ کے جداد ہیں، آپ کے داماد ہیں، فاتح خیبر ہیں، اللہ اس کے رسول کے محبوب ہیں،
لیکن نبیوں کے بارے میں بھی اگر کوئی قوم حد سے بڑھ جائے تو وہ بات بھی اللہ کو پسند اور برداشت. دو قومیں بڑی جن کا ذکر کیا قرآن نے. کون کون سی؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. حد سے بڑھتے بڑھتے کہا اللہ نہیں. یہاں تو ایسے طبقات موجود ہیں جو علی کو علی پڑھتے اور ان کو العلی المتعال سمجھتے، سیدنا علی کو ہی خود خالق سمجھتے. کوئی یہودی عزیر کو خالق نہیں کہتا، نہ کل کہتا تھا نہ آج کہتا ہے. خالق کا حصہ بنایا، اس کا بیٹا بنایا. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے شرک کیا جنہوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. عیسیٰ بن مریم بڑی اہمیت کے حامل، بڑی حیثیت کے حامل، اولو العزم من الرسل ہیں. ان 5 رسولوں میں جن کو ساری کائنات سے فضیلت حاصل، اللہ کے روح ہیں، روح اللہ ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، کلمۃ اللہ ہیں. خاص انداز سے اپنی فطرت اور اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیدا فرمایا. اس کے باوجود اور ایسے عجیب و غریب قسم کے اعزازات سے نوازا، ایسے معجزات سے نوازا، رہتی دنیا تک جس کی کوئی مثال نہیں. اس کے باوجود بھی ماننے والوں نے جب حد سے بڑھایا تو اللہ نے اس کو بھی شرک قرار دیا. تو اگر کوئی حضرت علی کو بڑھا دے تو بڑھائے اور اتنا بڑھائے کہ مشکل کشا سمجھے، بڑھائے اور اتنا بڑھائے کہ حاجت روا سمجھے، بڑھائے اور اتنا بڑھائے کہ یا علی مدد کے نعرے لگائے، بڑھائے اور اتنا بڑھائے کہ خود اللہ ہی سمجھے، بڑھائے اور اس قدر بڑھا دے کہے کہ قرآن ان کی طرف وحی ان کی طرف آنا تھی، جبریل کو غلطی لگی ہے. یہ کسی طور بھی محبت ہو سکتی؟ یہ کفر تو ہو سکتا ہے، شرک تو ہو سکتا ہے، بدعت تو ہو سکتی ہے، غلط تو ہو سکتا ہے، محبت نہیں ہو سکتی. اس بنیاد کو سمجھیے اور اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو شبہات ڈالے جاتے ہیں. مثلا پہلا شبہ، ایک عمومی تاثر قائم کرنے کی کوشش کی گئی کہ صرف علی رضی اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، علی ہی حق ہے، آل رسول ہی حق ہے. اور یہ تاثر قائم کر کے اصل میں یہ نہیں ہوا کہ دوسرے طبقے کی بھی تعریف کی جائے اور ان کی بھی بات مانی جائے اور ان کی بھی رعایت کی جائے. ہوا یہ کہ یہ درجہ دے کر دوسروں کو ناحق قرار دیا. مثلا علی کا مقابلہ صدیق سے ہو جائے، کروایا خود ہم نے تو نہیں کروایا، نہ تاریخ نے کروایا، نہ رسول اللہ نے کروایا، نہ علی نے کیا، نہ صدیق نے کیا، خود مقابلہ کروایا. اور مقابلہ کروا کے نتیجہ کیا نکالا کہ علی حق اور ابو بکر ناحق. مقابلہ خود کروایا عمر فاروق سے اور علی حق اور عمر فاروق ناحق. مقابلے پر لائے خود عثمان کے اور کہا عثمان ناحق ہے. یہ جو انداز ہے یہ اسلام کا انداز نہیں ہو سکتا. اللہ تو ہمیں کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. اور اپنے دشمنوں کے معاملے میں بھی، جس قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے اس کے معاملے میں بھی اس دشمنی کی وجہ سے ایک حد سے نہ بڑھ جانا کہ کہیں عدل کو چھوڑ بیٹھو. دشمنوں کے بارے قرآن یہ کہتا ہے انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے. دشمنوں کے بارے قرآن کہتا ہے کہیں نہ انصافی اس بنا پر نہ کر لینا یا اس رعایت سے نہ کر لینا کہ چونکہ تمہارے دشمن ہے لہذا تم عدل کے خلاف چلے جاؤ. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ واللہ یہاں موسم زیادہ سخت ہے اور یہ اسپیکر اس سے بڑا امتحان ہے.
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کمال شخصیت ہے. پہلا تاثر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. دوسرا اسی پر ایک سوال، کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کبھی ان میں سے کسی نے سیدنا علی کو مشرک کشاد سمجھا ہو، صرف انہیں کو حق سمجھا ہو، اسی بنیاد پر فیصلے کیے؟ حسین سے بڑی مصیبت کس کو آ سکتی ہے؟ بولیے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی مصیبت کس کو آ سکتی ہے؟ آئی ہے کسی کو؟ اور وہ اس مصیبت میں اور اس مشکل میں جو براہ راست بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ میدان کربلا میں پکار رہے ادعوک یا الہی لا الہ الہ سواک یا الہی، الہی میں صرف تجھے پکارتا ہوں. ادعوک یا الہی، اے میرے معبود میں صرف تجھے پکارتا ہوں. لا الہ سواک یا الہی، تیرے سوا میرا کوئی دوسرا معبود. آج بھنگ پینے والا ملنگ یہ عقیدے بتائے پھرتا لوگوں کو کہ علی کو پکارو تو پھر مشکلیں حل ہوتی. یہ عقیدہ اہل بیت کا نہیں ہے، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. میں نے عرض کیا تھا پچھلے خطبے میں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود کو خدا خالق مالک بنانے والوں کو زندہ جلا دیا، زندہ جلا دیا. ایسی سزا جو اس کے بعد اور اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دی. حالانکہ اس کے بعد اس سزا سے رجوع بھی کیا. عبداللہ ابن عباس نے حدیث لے کر دی کہ جو عذاب اللہ کا ہے، اللہ کا حق ہے، انسان وہ عذاب کسی کو نہیں دے سکتے. یعنی جلانا نہیں چاہیے لیکن گردنے مارنا چاہیے تھی. اس سے رجوع کیا. لیکن خود علی رضی اللہ تعالیٰ کا عمل کیا ہے؟ خود کو خدا اور خالق و مالک اور مختار کل بنانے والے اعلان کرنے والوں کو اس قدر نفرت سے دیکھتے ہیں، ان کو زندہ جلا دیا. آج طرح طرح کے لوگ ہیں، اور یہ لوگ ادھر رافضیوں سے نہیں ہیں، ادھر آپ کی صفوں میں چھپے ہوئے لوگ ہیں، اہل سنت کا عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں. ادھر بھی یہ پنجتن پاک کا نعرہ جو ہے وہ صرف کیا ادھر سے لگتا ہے، ادھر سے بھی لگتا ہے، اہل سنت کا عقیدہ رکھنے والوں سے بھی لگتا ہے. دمدم مسجد اندر کا اور علی کا پہلا نمبر کا نعرہ ادھر سے نہیں لگتا، ادھر سے بھی لگتا ہے. اور یاد رکھیے جواباً بھی عرض کر رہا ہوں، جواباً بھی حد سے کراس نہیں کرنا. کل کوئی ویڈیو تھی سوشل میڈیا پہ جس میں سیدنا عمر کے بارے میں یہی نعرہ لگایا گیا، دمدم مسجد اندر عمر کا پہلا نمبر یا عمر کی کوئی حیثیت اہمیت بیان کی گئی. یہ طریقہ جو اہل بدعت کا ہے اس کو اختیار نہیں کیا جا سکتا ہے، رد عمل میں بھی اختیار نہیں کیا جا سکتا ہے. دوسرا شبہ، ایک سوال کیا جاتا ہے وراثت کا کہ صدق کا معاملہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ کوئی زیادتی کا فیصلہ کیا تھا. ہمارا سوال یہ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں جس رسول کے ماننے والے اور چاہنے والے اس کا ایک پیغام سن کر اپنی عادت بدل دیں، اپنا رستہ بدل دیں، اپنی خواہش بدل دیں، اپنی تمنائیں چھوڑ دیں؟ کتنی ساری مثالیں میں اس پر دے سکتا ہوں کہ کسی کی خواہش مقابلے میں رسول پاک کا فرمان، صحابی نے خواہش چھوڑی، فرمان کو چھوڑا. کسی نے کوئی عمل کیا، اس کو حدیث پیش کی گئی، صحابی نے اپنا عمل چھوڑا ہے، نبی کی حدیث کو چھوڑا. کیا خیال ہے بیٹی کو حدیث پیش کی جائے تو وہ قبول نہیں کرے گی؟ کیوں بھائی؟ بیٹی کو حدیث پیش کی جائے،
بتایا جائے کہ محمد رسول اللہ کا یہ فیصلہ ہے، کائنات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر اگر کسی فرد نے محبت کی ہو، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ وہ سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی نے نہ کی ہوگی۔ ان کے بارے یہ تصور کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رسول اکرم کی حدیث سنیں، فرمان سنیں اور پھر بھی اپنے مطالبے کو ہی حق سمجھتی رہے؟ یہ سوچا جا سکتا ہے؟ اچھا چلے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ پریشان کرنے والا سوال ہے، یہ سوال ہے ان لوگوں کے لیے، ان اپنے نوجوانوں کے لیے بھی جو جہلمی جیسے فتنہ کار سے، فتنہ باز سے متاثر ہوئے کرتے ہیں۔ وراثت کا مطالبہ، وراثت، اچھا لڑائی اس طبقے نے ڈالی ہوئی ہے جس طبقے کے ہاں عورتوں کی وراثت ہوتی نہیں ہے۔ یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے۔ جس منہج و مسلک کے ہاں، جس مذہب کے ہاں عورتیں عقار میں، جائیداد میں، مکان میں وارث ہی نہیں ہوتی، وہ پچھلے 12-13 صدیوں سے لڑائی ڈال کے بیٹھا ہوا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے وراثت نہیں دی حضرت فاطمہ کو۔ عجیب بات ہے۔ اور پھر یہ جو حدیث سیدنا ابو بکر نے سنائی ہے، اس کے راوی صرف ابو بکر نہیں ہے، اس کی روایت کرنے والی امہات المومنین بھی ہیں، اس کی روایت کرنے والے دیگر اصحاب رسول بھی ہیں، حتیٰ کہ واللہ العظیم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اس روایت کے راوی کہ ہم انبیاء کی جماعت اپنے پیچھے وراثت نہیں چھوڑتے، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صرف صدقہ ہوتا ہے۔ اور پھر وارث، اگر وارث بھی ہیں، چلو مان لیتے ہیں وارث، آدمی جب فوت ہوتا ہے تو سب سے پہلے کس کو حق ملتا ہے بتائیے ذرا؟ اس کی بیوی کو۔ اس کی پہلا حق کس کا ہے؟ بیوی کا۔ بیویاں تھیں، نبی پاک اس جہان سے گئے تو آپ کی بیویاں تھیں؟ 9 بیویاں زندہ ہیں میرے نبی کی، 9۔ اور ان بیویوں میں صدیق کی بیٹی صدیقہ بھی ہے اور فاروق کی بیٹی حفصہ بھی ہے۔ اگر انہوں نے سیدہ فاطمہ کو محروم کیا تو اپنی بیٹیوں کو بھی کیا ہے۔ اصول ایک ہے، یا تو یہ ثابت کر دو کہ انہوں نے سیدہ کا حق نہیں دیا اور اپنی بیٹیوں کو دے دیا تو تسلیم، نبی کی بیویوں کو نہیں دے دیا اور بیٹی کو نہیں دیا، پھر لڑائی سمجھ میں آتی ہے، پھر کوئی ناانصافی کا کوئی معاملہ کسی طرف جائے گا۔ اور پھر آگے بڑھیے اسی وراثت کے حوالے سے، ایک شیعہ عالم ہیں المرتضی ان کا نام ہے اور معلم الہدیٰ کے نام سے معروف ہے۔ وہ کہتے ہیں، الشافعی فی الامامہ کا حوالہ ہے، وہ کہتے ہیں جب معاملہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، یعنی جب علی خود خلیفہ بن گئے، تو آپ سے کہا گیا کہ فتح کا معاملہ حل کر دیجئے، تو فرمایا اللہ کی قسم ہے مجھے حیا آتی ہے اللہ سے، مجھے حیا آتی ہے اللہ سے کہ میں اس چیز کو واپس کروں جس کو صدیق نے روکا ہے، اور جس فیصلے کو فاروق نے قرار رکھا ہے، برقرار رکھا ہے، میں اس فیصلے کو واپس کر دوں۔ شیعہ عالم کا کہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کوئی دنیا بھر میں سے یہ چیلنج ہے ہمارا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ 4.5 سال خلیفہ رہے، شورشیں اپنی جگہ، لڑائیاں اپنی جگہ، فتنہ اپنی جگہ، لیکن جو آپ کے زیر نگی علاقہ تھا وہ پرامن تھا، لڑائی آمنے سامنے کی، نہ معاویہ کے شہروں میں کوئی حملہ کرتا تھا، نہ مکہ و مدینہ پر کسی نے فتنہ بازی کی، پرامن علاقے تھے، پرامن حکومتیں تھیں۔
فدق خیبر، یہ خیبر والی ساری سرزمین، یہ سارا خطہ سیدنا علی کی عملداری میں ہے، آپ کی خلافت میں ہے، آپ کا زیر مقبول ہے۔ حضرت علی نے بتائیے اس زمین کو کوئی ایک شیعہ روایت بھی پیش کر دو کہ انہوں نے اس ناحق کو، اس ناجائز کو جس کو تم ناجائز سمجھتے ہو، اس فیصلے کو واپس کر کے وہ زمین جائیداد وہ باغ اپنے خاندان کو دیا ہو۔ کیوں نہیں دیا؟ علی ایسے ہیں کہ اگر ان کے سامنے کوئی ناحق بات ہوتی تو وہ خاموش رہنے والوں میں سے۔ فاروق نے فیصلہ کیا ہے، ایک مجنون عورت پر الزام ہے زنا کا، اس کو سزا ہونے لگی، رجم کیا جانے لگا ہے، سنساری ہونے لگی ہے۔ علی مدینہ کے بازار میں آئے ہیں، دیکھا لوگ جمع ہو رہے، کہاں جاتے ہو؟ کہا اس عورت نے زنا کیا ہے، اس کو آج سزا ملے گی، اس پر پتھر پھینکنے جا رہے ہیں۔ کہا کون سی عورت؟ فلاں عورت۔ وہ کون ہے؟ مجنون عورت ہے۔ لوگ میدان میں جمع ہو رہے ہیں اور علی حضرت عمر کی طرف جا رہے ہیں، اور جا کے کہا اے خطاب کے بیٹے، کیا تو نے اللہ کے رسول کا یہ فرمان نہیں سنا؟ رفع الاقلام ثلاثہ، کلمے 3 طرح کے لوگوں سے اٹھا لی گئی۔ ایک وہ شخص جو غلام ہے، بچہ ہے، الغلام حتی یحتلم، وہ نوجوان بچہ، وہ لڑکا جو ابھی بالغ نہیں ہے، اس کو سزا نہیں دی جا سکتی ہے۔ والنائم، نیند میں کوئی آدمی غلطی کر بیٹھتا ہے، حتی یستیقظ، حتیٰ کہ وہ بیدار ہو جائے، اسے بھی سزا نہیں دی جا سکتی ہے۔ والمجنون، اے عمر، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، مجنون کو بھی سزا نہیں دی جا سکتی۔ اور سیدنا عمر نے وہ فیصلہ واپس کیا، اور آپ فرمایا کرتے تھے لولا علی لہلکت عمر، اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ کیا خیال ہے؟ علی کے سامنے رسول اللہ کی بات کی مخالفت ہو، حق کو نہ حق کیا جائے، علی خاموش رہنے والے تھے؟ کوئی انہیں روک سکتا تھا؟ کوئی انہیں دبا سکتا تھا؟ عجیب معاملہ ہے جو تمہارے منہ میں آتا ہے، کہتے چلے جاتے ہو، بکتے چلے جاتے ہو، پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ اور فتح کا معاملہ، وراثت کا معاملہ اگر ناحق تھا، لائیے حضرت علی کا کوئی ایک مقدمہ اس کے بعد کہ وہ سیدنا صدیق کے برابر کھڑے ہو گئے، مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے، یا اس کے بعد جب وہ دونوں اصحاب فوت ہو گئے، عثمان شہید کر دیے گئے، اس کے بعد بھی اپنی پوری زندگی میں، اپنی خلافت کے 4 سالہ دور میں بھی کبھی اس فیصلے پر اعتراض کیا ہو، کوفہ میں ہی کیا ہو، شیعہ کتابوں میں ہی کوئی کچھ چیز روایت، کوئی ایسی صحیح روایت درج ہو؟ لائیے کوئی ایک چیز پیش کیجئے۔ صرف گمان، خیال، اِن یتبعون الا الظن، اپنے اٹکل پچو، اپنے خیال، اپنے بہن کے مطابق فیصلہ نہ کر۔ تیسری بات سنیے، ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے نبی علیہ السلام کا جنازہ پڑا تھا اور انہوں نے خلافت لے لی، یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے، بڑا شدید اور بڑے توہین آمیز انداز سے ٹھٹھا اڑایا جاتا ہے، مذاق کیا جاتا ہے۔ دیکھو جی، نبی پاک کی بیعت مبارکہ بھی باہر پڑی تھی اور یہ خلیفہ بن گئے۔ گویا بڑا ظلم ہوا ان کے خیال کے مطابق کہ حضور ابھی دفن بھی نہیں ہوئے، آپ کے دفن ہونے کے بعد پھر اس کے بعد سوگ بنایا جاتا، کچھ عرصہ گزارا جاتا۔ ان کا خیال ہے، پھر ان کا خیال ہے کہ کچھ وقت گزرتا، کتنا، کوئی حد، کوئی تحدید، کوئی مدت، 6 مہینے تو گزارنے چاہیے تھے، اس کے بعد فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ اعتراض ہے۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، ابھی
ابھی پچھلی صدی میں آپ کے خمینی صاحب امام انقلاب صاحب فوت ہوئے، کوئی توہین نہیں، کوئی لڑائی نہیں، ان کے مرنے کے بعد ان کا جانشین کتنے سالوں بعد بنایا آپ نے؟ ایک امام فوت ہوا، نبی نہیں، حاکم نہیں۔ اور اگر آج ابھی پچھلے 2 مہینے پہلے صدر ان کا ایک حادثے میں ایران کا وہ مارا گیا، تو آپ نے کتنے مہینے ایران کی گدی کو خالی چھوڑا؟ کہ غم کا تقاضا ہے 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے کوئی سال گزارا جاتا۔ اور بھائی عقل کے ہوش سے ناخن اپنے تراش تراش کے اپنے سر کو کھجا کے دیکھ ذرا، حاکم ہیں آپ، اور کتنے بڑے ملک کے حاکم ہیں؟ پاکستان کتنا ہے؟ کوئی 8 لاکھ مربع میل کے مطابق، ایسا ہی ہے۔ اللہ، اور نبی پاک نے جو خلافت جو حکومت چھوڑی ہے وہ 11 لاکھ مربع میل پر تھی۔ پورا حجاز، پورا یمن، جائیے آج بھی دیکھیے یہ جو حجاز سعودی عرب ہے آج، یہ کتنا بڑا ملک ہے۔ یہ سارا ملک ایک ایک قبیلہ یا مسلمان ہوا یا ہجرت کر کے چلا گیا، یہودیوں کو سرزمین حجاز سے نکال دیا گیا، مشرکین کو یہاں سے بے دخل کیا گیا۔ یہ ساری بلاد اسلامیہ، یہ اسلامی حکومت تھی، اس کو خالی چھوڑے رکھنا چاہیے تھا۔ دوسری بات، سمجھنے کی بات، نوجوان اپنے کان کھول کر سنیں، فتنہ پڑ جائے آپ کے ہی گھر میں، آپ کے ابا جی فوت ہوں تو گھر میں ایک بھائی کھڑا ہو، اسی وقت کو کہے چلو اٹھاؤ سامان، باقی سارا یہ میں نے قبضہ کرنا ہے، آپ کیا کریں گے؟ نیت پڑی بات کی ابھی، آپ کہیں گے منت اللہ کریں گے کہ پہلے دفنانے کو پھر فیصلہ کرتے؟ اللہ، حضرت ابو بکر سے بڑھ کر غم اپنی دار کو کس کو ہوگا؟ تمہیں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، جس نے پل پل میرے نبی کے ساتھ گزارا ہو، لمحہ لمحہ میرے نبی کے ساتھ رہا ہو، سفر میں، حسب میں، مشکل میں، آسانی میں، جنگوں میں، جہاد میں، کوئی لمحہ دکھا دو جہاں ابو بکر اللہ کے رسول ہیں اور ابو بکر نہیں، اور اس سے بڑا بھی غم کسی کا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے حوصلے کو سلام۔ وہ آیا تو میرے نبی کی پیشانی پہ بوسہ دے کر کہا، لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ آپ فوت نہیں ہوئے، اے میرے آقا، اللہ آپ پر 2 موتوں کو جمع نہیں کرے گا۔ جس نے امت کو سنبھالا، امت کو سنبھالا، جو کہہ رہے تھے ہو نہیں سکتا نبی فوت ہو جائے، جس نے ان کے سامنے اس غم کو روک کر، اپنے ذاتی غم کو روک کر امت کو سنبھالا اور کہا ایھا الناس من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اے لوگوں، جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ حی لا یموت ہے، اس کو موت نہیں آئے گی، وہ کہیں نہیں جا رہا۔ اور جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے، وہ سمجھ لیں فإن محمدا قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے۔ اس آدمی کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ اسے نبی کی میت کی فکر نہیں تھی اور وہ پہلے خلیفہ بننے چلا گیا، مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں، مجھے تو اپنے بگڑتے ہوئے حالات کی فکر ہے کہ یہ ہمارے نوجوان ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، دیکھیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو گیا کہ نبی پاک کو بھی دفن بھی نہیں کیا؟ اور کیا وجوہات تھی؟ کبھی تم نے اپنی عقل سے سوچنے کی کوشش کی؟ وہ نبی صرف مدینہ کے نبی نہیں تھے، وہ پورے عرب کے، پوری کائنات کے نبی ہیں۔ لوگ آ رہے ہیں، قبائل آ رہے ہیں، چوک در چوک آپ کی وفات مبارکہ کی خبریں سن رہے ہیں، آپ کی زیارت کرنے آ رہے ہیں، آپ کو دفنانے، آپ کی تدفین میں شرکت کے لیے قافلے در قافلے آ رہے ہیں۔
تو اپنی پتری کو دفن کرنی 6 گھنٹے لے لینا اور نبی پاک کو دفن کرنے کے لیے کوئی 2-3 دن نہیں چاہیے تھے؟ حالات کا تقاضا ہے، لوگوں کو آنے دیا جائے، پھر فیصلے ہو رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہاں دفن ہونا ہے، آپ کو کیسے غسل دیا جائے گا، آپ کو کیسے دفن کیا جائے گا؟ آسان نہیں تھا سب کچھ صحابہ کے لیے، کیونکہ باقی سب میں، سارے معاملات میں میرے نبی نے اپنی سنت بھی چھوڑی، اپنا طریقہ بھی چھوڑا، مشورے اپنے بدلنے کے۔ آپ فوت ہوں گے تو کیا کیا جائے گا؟ کوئی سنت، کوئی طریقہ؟ وہ رہنمائی صرف ابو بکر کے پاس، اور آل بیت کو کوئی انکار، کوئی اختلاف۔ ابو بکر نے کہا نبی کو انہی کپڑوں میں غسل دو، کوئی اختلاف نہیں۔ ابو بکر نے کہا نبی جہاں فوت ہوتے وہیں دفن ہوتے، نبی کی صدیق کی بیٹی کا گھر ہے جہاں فوت ہوئے، کسی آل بیت نے، کسی اہل بیت نے، سیدنا علی سمیت کسی نے انکار نہیں کیا۔ کیا بات کرتے ہیں، کیا کہانیاں سناتے پھرتے ہو لوگوں کو؟ اللہ اکبر۔ یہ بہانے کہ حضرت خلیفہ بن گئے، ایک فتنہ ہوا کھڑا۔ ابو بکر و عمر کو پتا چلا سقیفہ بنی سعدہ جو مسجد کے قریب ہی ہے، حویلی ہے سعد بن عبادہ کی، وہاں مشورے ہو رہے ہیں، وہاں حکمرانی کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ دونوں وہاں گئے ہیں اس بات کو روکنے کے لیے کہ بھی مشاورت قائم ہوگی پھر فیصلہ کریں گے۔ جب وہاں گئے حالات اتنے گرم ہیں، مکالمہ چلا، اس حد تک بات گئی کہ انصار نے کہا ایک امیر ہمارا ایک تمہارا، ایک بادشاہ ہمارا ایک تمہارا، ایک خلیفہ ہمارا ایک تمہارا۔ اور دیکھیے سیدنا ابو بکر نے صورتحال کو سنبھالا اور کہا اے سعد بن عبادہ، تم بھی اس مجلس میں موجود تھے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الائمۃ من القریش، امام ہمیشہ، امیر ہمیشہ، خلیفہ ہمیشہ قریش میں سے ہوگا۔ انصار صحابہ نے اپنا مقدمہ واپس لے لیا۔ پھر کس کی بیعت کرے؟ ان حالات کا تقاضا ہے، وہاں کے ماحول کا تقاضا ہے۔ سمجھیے اس بات کو، وہاں کا ماحول ایسا بنا ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عمر کا نام پیش کر دیا، اور سیدنا عمر نے نام نہیں پیش کیا، ہاتھ رکھ کے کہا میں سب سے پہلے بیعت کرتا ہوں، یہ ہے خلیفہ جس کو اللہ کے نبی اسلام کی تائید حاصل۔ اور جاؤ تمہارے مورخوں نے لکھا لوگ ابو بکر پر شہد کی مکھیوں کی طرح بنبنا پڑے۔ پھر تمہارے کوفی نے لکھا، تمہارے اہلی نے لکھا، جاؤ اٹھا کے اپنی کتابوں کا ذرا آئینہ دیکھا کرو، کبھی ان کا گرد مٹی صاف کر کے پڑھا کرو۔ لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں جب عمومی بیعت ہوئی، زبیر بھی نہیں، علی بھی نہیں، دونوں کو بلایا گیا اور بلا کے پوچھا اے رسول اللہ کے امزاد، چچا زاد، کیا آپ کو اس بات پہ کوئی اختلاف اعتراض ہے؟ کہا کوئی اعتراض نہیں ہے، ہاں ایک شکوہ کیا کہ ہمیں مشورے میں شریک کرنا چاہیے، بس اس سے زیادہ کوئی داستان نہیں زیب داستان کے لیے۔ جھوٹ مت گھڑو، اور تم کھڑتے بھی جاؤ گے، اللہ کی قسم ہے جب تک ہم یا ہمارے اولادیں آنے والی نسلیں موجود ہیں تمہارے جھوٹ کا پردہ چاک کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وقت قریب پڑ گیا ہے اور میں تو کوئی 12-13 نکات پر بات کرنا چاہ رہا تھا، اور ابھی صرف چوتھا ہے۔ آئیے، یہ جو عقلی بنیادوں پر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جی پہلے دفن ہونا چاہیے تھا پھر خلیفہ بننا چاہیے تھا، اگر بات صرف نبی علیہ السلام کی ہوتی، حاکم کی نہ ہوتی، حکمران کی نہ ہوتی، ایک بہت بڑے ملک کے حاکم، اب دیکھیے وہ جس ملک کے حاکم بنے ہیں، نبی کی وفات کی خبر سنتے ہی اس میں کیسے کیسے حالات پیش آئے۔ اگر مزید تاخیر کرتے، مزید وقت لگاتے، فیصلہ نہ کر پاتے، افراتفری کا شکار ہو جاتے، افتراق ہو جاتا، اختلاف ہو جاتا، لڑائی بڑھ جاتی، تو کیا حالات ہوتے کہ 3 لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔
مدینہ کے آس پاس کے بڑے بڑے قبائل نے زکات خلیفہ کو دینے کا انکار کر دیا، کیونکہ جب حالات آپ کے یہاں بے نظیر مری تھی، یاد ہے کسی کو 27 دسمبر کیا حالات ہوئے؟ آپ کے ملک میں اسی شہر میں تھا، میرے سامنے کی باتیں ہیں، بینکوں کو لوٹا گیا، یہاں لوگوں کے گھروں کو لوٹا گیا، عمارتیں توڑی گئی، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا، افراتفری کا عالم تھا۔ بتائیے یہ جو وہاں قبائل منحرف ہو گئے، حکومت کو نہیں مانتے، جنہوں نے نبوت کو ہی انکار کر دیا، یہ کوئی نارمل حالات ہے؟ ان حالات میں ایک دن بھی حاکم کے بغیر کوئی حکومت کیسے رہ سکتی ہے؟ عقل سے سوچو ذرا۔ اعتراض کرنا آسان، نوجوان منڈے ساڑھے وہ دیکھو جی وہ خلیفہ بن گیا، حضرت نبی پاک کی میت ابھی باہر تھی، اللہ اکبر۔ یہ اعتراض کبھی اہل بیت نے نہیں کیا؟ سوال ہے، جاؤ اپنی کتابوں سے لا کر دکھا دو، جاؤ کبھی عباس نے شکوہ کیا، علی نے شکوہ کیا، کبھی عقیل نے شکوہ کیا، ام ہانی نے شکوہ کیا، یہ رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں؟ کبھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلا ہو کہ ابھی رسول اللہ موجود ہے اور تم پہلے خلیفہ بن گئے؟ یہ اعتراض تمہاری شیطانی عقل کے، جس کے پاس دلیل کوئی نہیں، یتبعون الا الظن، یتبعون الا الظن، ظن کے پیچھے چلنے والے، گمان کے پیچھے چلنے والے، اپنی اپنی مرضی کے خیالات بنائے ہوئے۔ آئیے بس ایک بات اور کر کے پھر انشاءاللہ اس کو مزید آگے لے جاتے ہیں، یہ بات اہم ہے سمجھنے کے لیے، کچھ نکات تھے۔ ایک میری طرف سے ایک سوال ہے، یاد رہے گا؟ بولیے، یاد رکھیں گے؟ چلیں خلیفہ تو بنے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی، نہ علی اعتراض کرتے ہیں، نہ آل بیت اطہار اعتراض کرتے ہیں، اور نہ مدینہ کی عوام اعتراض کرتے ہیں، نہ مکہ کی عوام اعتراض کرتے ہیں۔ کوئی اعتراض حضرت ابوبکر کی خلافت میں؟ آپ کے خلیفہ دیکھیے نا، علی و معاویہ کا معاملہ آیا رضی اللہ عنہما تو دونوں طرف لوگ بٹ گئے، لوگ دو جماعتوں میں ہو گئے، لوگ دو دھڑوں میں تقسیم ہوئے۔ حسین اور یزید کا معاملہ آیا، لوگ دو دھڑوں میں تقسیم ہوئے۔ مجھے بتائیے اگر علی رضی اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق کے مقابل تھے تو کیا لوگ دو دھڑوں میں بٹے؟ یا کم سے کم اہل بیت ہی لا تعلق ہو کر بیٹھ گئے ہوں، لا تعلق ہو کر، چلو ہم لڑائی نہیں کہتے، لا تعلق ہو کر بیٹھ، ہر چیز نہیں، کوئی اختلاف ہی نہیں اس بات پر۔ اور ابتدائی مستدرک کے حاکم کی ایک روایت ہے، حضرت علی نے ابتدائی دنوں میں پہلے دوسرے دن میں ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بیعت کر لی۔ پھر آئیے ایک اور مزے کی بات آپ کو سنا دیں، جس میں ان کے گھر سے گواہی ملتی ہے کہ جب کوفہ میں ابن القبا نے اور قیس بن عباد نے پوچھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ خلافت کے معاملے میں آپ نے کیوں یہ تسلیم کر لیا، تو سیدنا علی فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے اگر میرے پاس رسول اللہ کا کوئی فرمان، کوئی وصیت ہوتی، میں کبھی کسی بنو عدی کو، بنی تیم کو خلافت کے ممبر پر نہ چڑھنے دیتا۔ اگر میرے پاس کوئی دلیل ہوتی، اگر میرے پاس کوئی فرمان، کوئی وصیت ہوتی، جنہوں نے خطبہ غدیر خم کو وصیت قرار دیا، کہا لکھا ہوا ہے، یہ حضور کا فتویٰ ہے کہ علی وصی و رسول ہیں، علی جو ہیں خلیفہ بنیں گے، بلا فضل ہیں، اللہ اکبر۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ، بھائی جس آدمی کے بارے میں آپ مقدمہ لڑ رہے ہوں اس کا بھی کوئی ورژن، کوئی بیانیہ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ ان کا بیانیہ کیا ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر میرے پاس کوئی ایسی دلیل ہوتی میں کسی کو ممبر خلافت پر چڑھنے دیتا،
بلکہ مزید فرماتے ہیں اللہ کے رسول اچانک فوت نہیں ہوئے، اللہ کے رسول اچانک فوت نہیں ہوئے، آپ بیمار ہوئے اور ان بیماری کے ایام میں اذان ہوتی تھی، مؤذن میرے نبی کے پاس آتا تھا، آپ سے نماز کا کہتا تھا اور نبی پاک میرے بیٹھے ہوئے اسے کہتے تھے جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دے۔ میں سامنے ہوتا تھا، میں گھر میں ہوتا تھا اور نبی میرے سامنے کہتے تھے جاؤ ابو بکر کو حکم دو مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ نبی پاک اچانک فوت نہیں ہوئے۔ اگر اور پھر ایک اور روایت ہے، اس میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ کی مسجد میں ممبر پر جواب دیا اور فرمایا ہم نے اپنی دنیا کا امام اسے مانا جسے اللہ کے رسول نے ہمارے دین کا امام بنایا ہے، ہمارے دین کا امام بنایا ہے۔ یہ بات کہنا از حد آسان ہے۔ اور آخری جملہ اس پر میں چھوڑتا ہوں، انشاءاللہ رہی زندگی تو اگلے جمعے آپ کے ساتھ بات مکمل کریں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر کی خلافت میں، عمر کی خلافت میں، عثمان کی خلافت میں کیا کرتے تھے؟ سوال ہے کیا حضرت علی کاروبار کرنے لگ گئے؟ کیا حضرت علی لا تعلق ہو کر کسی دوسرے شہر چلے گئے؟ کاروبار حکومت سے، اعلان حکومت سے، ذمہ داریوں سے کہیں دور چلے گئے؟ نہیں، بلکہ خود فرماتے ہیں میں ابو بکر و عمر کی خلافت میں فیصلے کیا کرتا تھا، اپنے کوڑے سے تعظیم کی سزائیں دیتا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ میں چیف جسٹس تھا، میں حکومت کا مشیر تھا، میں حکومت میں شامل تھا، کسی کی ناجائز حکومت ہو اور ناجائز بھی ایسی کہ حق چھین کر بنی ہو، آدمی اس کا مشیر بنتا ہے؟ بولیے، آدمی اس کا مشیر بنتا ہے؟ کوئی جبر تھا؟ کوئی مجبور کیا گیا تھا کسی کو؟ کوئی لشکر کشی ہوئی؟ سوچئے اس بات پر۔ اور جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، علم سے، وحی کے علم سے ان کا لینا دینا کوئی نہیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ صرف اپنے اپنے خیال کے پیچھے، اپنے اپنے گمان کے پیچھے لگے ہوئے، اپنے اپنے غلیظ پراگندہ خیالات کی اتباع کرتے ہیں، لیکن حق کے مقابلے میں وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، حق کے مقابلے میں گمان کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق پر قائم رکھے اور سیدنا علی کی محبت، اہل بیت کی محبت، نبی پاک کی محبت، اصحاب رسول کی محبت ہمارے سینوں میں واقع